احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ رواہ ابو داود فی سننہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے اس وقت میں نے سنن ابی داؤد سے ایک روایت حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم فرمان واقع ہوا ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی ہیں امت کو، وہیں بعض فتنوں سے باخبر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گمراہ فرقوں اور گمراہ کن افراد اور ان کے افکار کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جن کا جان لینا امت کے لیے ناگزیر ہے، جن سے باخبر رہنا اور جن سے بچتے رہنا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، دیکھو میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھا ہو، یاتیہ الامر من امری، اور اس اثناء میں اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے، مما امرت به، جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو، او نہیت عنہ، یا کسی کام سے روک دیا ہو، فیقول، تو کہے وہ شخص لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ، جو کچھ ہم نے پایا کتاب اللہ میں، اتبعناہ، اس پر ہم نے عمل کر لیا، اس کی ہم نے اتباع کر لیا۔ دیکھیے اس میں ایک خاص رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے مابین تفریق کر دے، وہ قرآن کو تو قابل اتباع جانے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یہ حیثیت دینے کو تیار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انتہائی ناگواری کے ساتھ کہ میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں، اور خاص طور پر وہ شخص جو اپنی دنیا میں مگن ہو کر، آسودہ حال ہو کر اس انداز میں بیٹھ کر یہ باتیں کرے، یعنی اس کو غفلت میں ڈال دے اس کی آسودگی، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس قرآن حکیم کو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لینا اور اسے انتہائی آسائش اور سہولت کے ساتھ اپنے خیالات کے مطابق ڈھال لینا، یہ کوئی ہدایت والی بات ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن حکیم اس طرح سے اپنی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قرآن حکیم سے ایسے لوگ ہدایت حاصل نہیں کیا کرتے جو قرآن و سنت کے مابین تفریق کرتے۔ قرآن حکیم کی معتبر ترین شرح وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے، اور قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ واضح فرماتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو شریعت بتائیں جس میں حلال و حرام واضح فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس سے آپ روک دے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور جو کچھ دے دے اسے لے لو۔ ہدایت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ دیکھو لوگوں آگاہ رہو، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ترمذی شریف کی روایت کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی ہی ایک شے اس کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن کے ساتھ جیسے قرآن وحی پر مبنی ہے، اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ماخذ بھی وحی ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع، وحی جلی ہے، اور حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوع، وحی خفی ہے۔ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مگر معنی و مفاہیم، اس کی ہدایت وہ اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کی روش یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرے اور قرآن و سنت کے راستے پر چلے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارا لیا جائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کو معتبر جانا جائے، اور جو ان دونوں کے مابین تفریق کر دے وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کتاب کے وہ معنی کرے گا جو اس کے اپنے فہم کے ہیں، وہ معنی کرے گا جو اس کی خواہش نفس کے مطابق ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا،
بلکہ وہ قرآن اس کے اپنے فہم پر مبنی ایک کتاب ہے جو اللہ کی ہدایت اس کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا راستہ، جس کا محفوظ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کی اتباع، اور ائمہ مجتہدین جنہوں نے دین اسلام کی تفصیلات کو ہماری آسانی کے لیے مرتب و مدون فرمایا اور قرآن و سنت اجماع و قیاس سے اس دین اسلام کی تمام تفصیلات کو ہمارے لیے واضح فرما دیا تاکہ بعد آنے والوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس راہ ہدایت و ثواب پر چل سکیں جس کا حتمی انجام جنت کا داخلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔